کے پاس آیا تو حضور کو جواب آپ نہیں ملا کبھی عزت کیسے بچے گی؟ کہیں فارمولا ہے عزت بچ جائے گی کیا؟ کل آپ نے کہا تھا جسمانی، آج کہہ دیجیے روحانی۔ روحانی کہہ دیا تو روح نارائن نہیں پہنتی، چھٹکارا مل گیا۔ بات صحیح ہے۔ بس سنو، کل ہم نے کہا تھا جسمانی، ہم سے غلطی ہوئی، معراج ہوئی تھی روحانی، اور روح کو نالے پہننے کی ضرورت نہیں، اور روح جائے گی آسمان پھٹے گا بھی۔ انہوں نے کہا بس صاحب ہم لوگ نہیں سننا، خدا حافظ۔ اپنا قافلہ سمیٹا اور جانے لگے۔ دربار سے نکلے، ہمیں نہیں ہونا مسلمان، نہیں ہونا تو جاؤ، تمہیں روک کون رہا؟ ادھر دربار سے نکلے اپنے گھر جانے کے لیے، ادھر سلمان نکلے علی کے گھر جانے کے لیے۔ آئے جناب علی کے دروازے پر، دق الموت کیا، اندر سے آواز آئی سلمان خیریت تو ہے؟ کہ مولا خیریت نہیں ہے، آپ باہر آئے۔ جناب علی باہر آئے، سلمان کیا ہوا؟ کہ مولا گروہ آئے تھے مسلمان ہونے کے لیے، اور وہ دربار میں گیا، انہوں نے پہلے دن کہا جسمانی، دوسرے دن کہا روحانی، اور یہی روحانی عقیدہ بنا کر انہیں بھیج دیا، وہ بنا مسلمان ہوئے وہ چلے گئے۔ اور مولا غضب ہو جائے گا اگر یہ مدینے کی سرحد سے باہر نکلے تو یہ روحانی عقیدہ لے کر جائیں گے، لوگوں کو جا کر بتائیں گے، عقیدہ غلط پھیل جائے گا۔ مولا کا جواب دے دیجئے، انہیں روک لیجئے کہ سلمان گھبراؤ نہیں، ابھی یہ مدینے کی حدود سے باہر نہیں گئے، ابھی انہوں نے اپنے خیمے مدینے کی حدود پر لگا رکھے ہیں، یہ ابھی آرام کریں گے، پھر جائیں گے کچھ دیر کے بعد۔ کہ سلمان مولا جواب دیجئے، کہ جواب دیے دیتا ہوں، جب بتا دے۔ مولا نے فرمایا سلمان سنو، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھنا کہ تم مدینے کیسے آئے، تو وہ تجھے بتائیں گے کہ ہم مدینے پانی کے راستے سے آئے ہیں، کشتی پر سوار ہو کے آئے ہیں۔ اور جب وہ کہیں کشتی پر سوار ہو کے آئے، پانی کے راستے سے آئے، تو سلمان اسے کہنا کہ جب تمہاری کشتی پانی کے سینے پہ دبا دبا تھی تو تم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے کشتی آگے بڑھتی ہوگی پانی کے سینے کو چیرتی ہوگی، آگے بڑھتی ہوگی۔ پر بتاؤ کہ جب پانی پھٹتا تھا تو جڑتا کیسے تھا؟ آئے 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 پہنچنے کے بعد سلمان جائے پوچھ گیا، سلمان دوڑ کے اس گروہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد سلمان کہتے ہیں یہ بتاؤ کائے کے لیے آئے تھے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے؟ ہو گئے، بس بات کو یہی روکوں گا، چھوٹا ہوا موضوع کا انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ ادھر دیکھیے گا، سلمان تجھے کائے کے لیے آئے تھے؟ کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے۔ ہو گئے؟ کہا نہیں، جواب غلط ملا۔ کہ جواب صحیح چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ کہتے بتاؤ مدینے کیسے آئے؟ کہ پانی کے راستے سے آئے، کشتی پر سوار ہو کے آئے۔ کہ جب تو کشتی پر سوار تھے اور تمہاری کشتی سینے پانی پر روا دوا تھی تو تم نے دیکھا ہوگا تمہاری کشتی پانی کے سینے کو چیر کر آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ بتاؤ کہ پانی جب پھٹتا تھا کشتی بڑھتی تھی تو پانی جڑتا کیسے تھا؟ یہ جواب چھوڑنا تھا سوال۔ سردار سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے سن تیرا نام کچھ بھی ہو لیکن یہ جواب تیرا نہیں ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ مجھے معلوم ہے اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمان پر جانا بھی جانتا
سلامت رہو۔ یہ تیرا جواب نہیں ہے، یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو جانے کا بھی ہنر رکھتا ہو۔ بے شک مولا سلام رکھا جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ عنایت ہو، جو بے اولاد ہیں سرکار قاضی ابوالفضل عباس کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عنایت ہو۔ عزیزو یہ وہی بتا سکتا ہے جو آسمان پر جانا اور سمجھ میں آیا۔ جناب امیر نے اس کا جواب اس طریقے سے کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ نبی کی معراج بھی ثابت ہو جائے اور میری موجودگی بھی ثابت ہو جائے۔ اچھا صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، دنیا پریشان ہے کہ صبح سے شام تک کتنا روتے ہیں۔ تمہارا کہ اس لیے کہ تمہارے رونے سے سجاد کو سکون ملتا ہے۔ یہ رونا اہل بیت کے نزدیک کتنا معتبر ہے۔ جب چوتھے امام جانے لگے نا، اپنے لال باقر کی کلائی پکڑ کر کہتے تھے مولا میرے لال جو تیرے دادا پر رونے کا حق تھا تیرا بابا ادا نہ کرتا۔ کوئی 40 سال روئے اور وہ بھی معصوم امام ہو اور پھر یہ فرما کی جائے کہ حق تھا وہ ادا نہ ہو پائے۔ یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہا کہ مصیبت اتنی زیادہ ہے، غم اتنے زیادہ ہے کہ آنکھوں کے آنسو سوکھ جائے اور خون بھی بہنے لگے تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ چوتھے امام آنکھیں بیٹھ جاتے ہیں، رونے والے سے کہتے ہیں اور رو، تیرے رونے سے سکون مل گیا۔ پھر امام اسی رونے والے سے کہتے ہیں انصاف سے بتا کیا تو نے کربلا دیکھی ہے، سنی ہے، پڑھی ہے؟ تو نے کربلا دیکھی نہیں ہے مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ تو نے ایک دن میں 72 جنازے نہیں دیکھے، تو نے ایک دن میں 72 جنازے نہیں دیکھے۔ سید سجاد کو دیکھ، میں نے ایک دن میں 72 جنازے دیکھے، تم نے میرے بھائی ایک وقت کی سیڑھی میں بچی نہیں دیکھی، قاسم کا جنازہ پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے، دیکھ مجھے میں نے سب دیکھا ہے۔ اللہ اسی لیے امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے۔ 3 محرم ختم ہو گئی، تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک دو شب کربلا میں گزر گئی نا تو جناب زینب اپنے بھائی حسین کے پاس آئی اور فرمانے لگی بھیا حسین، اے میرے ماجا حسین، بھیا ہم جب سے آئے ہیں کربلا زینب کسی کی سو نہیں پائی ہے۔ بھیا حسین زینب جب سے آئی ہے کربلا میں سو نہ پائی، بہن کیوں نہ سو پائی آپ؟ کہ اس لیے بھیا کہ رات بھر میرے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کثیر تعداد میں فوج آ رہی ہے۔ ہاں بہن یزید کا لشکر جمع ہوگا۔ زینب کا دل دہلنے لگا اور فرماتی ہے بھیا ادھر تو جوت در جوت سپاہی آ رہے ہیں، کیا اس عالم غربت میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ خط لکھ کر بھلوا سکیں؟ جناب زینب کا کہنا تھا امام حسین کو اپنے بچپن کا دوست
قلم اٹھائی، کاغذ پر کچھ حروف لکھے، یہ خط حسین ابن علی کی جانب سے رجل فقیر اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام لکھ کر بند کیا اور لکھا، حبیب ہم کربلا میں آئے ہوئے ہیں، ہم نرگہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، حبیب جب تمہیں یہ خط ملے نا تو فوراً کربلا چلے آنا، تم تو رجل فقیر ہونا، وقت کی نزاکت سمجھتے ہو، کربلا چلے آنا۔ حسین خط بند کرنا چاہتے تھے کہ جناب زینب فرماتی بھیا اگر اجازت ہو تو زینب کچھ کہنا چاہتی ہے، کہو بہن کیا کہنا ہے؟ کہ بھیا اس میں کچھ لفظیں اور لکھو، کچھ جملے اور بڑھاؤ۔ کہ بہن کیا لکھنا ہے؟ کہ بس اتنا لکھ دو، حبیب میں کربلا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بہن زینب بھی ہے۔ کیا سن رہے ہو زدارو؟ دل تھک جانے چاہیے۔ اب جو فقرہ لکھوایا ہے بھیا لکھو، حبیب صرف میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ کربلا میں نبی زادیاں بھی آئی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں، شہدائیں آئی ہیں۔ لکھ دیا حسین نے، بند کر کے روانہ کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب قاسم بیٹھا پہنچا ہے کوفہ تو حبیب کھانا کھا رہے تھے، دق الماء کیا، کون؟ انا قاسم الحسین، کھانا چھوڑ دیا، دروازہ کھولا، میرے آقا حسین کا قاسم ہے۔ کہا کیا بھیجا ہے آقا نے؟ کہا خط بھیجا ہے۔ حبیب نے خط کھولا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسو گرے، آنکھوں سے آنسو کو پوچھا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ زوجہ کہتی ہے کیا کہا ہے حسین نے؟ آقا حسین نے کہا، آقا حسین نے لکھا ہے حبیب میں کربلا میں گھرا ہوا ہوں، اکیلا نہیں ہوں، علی کی بیٹیاں بھی ہیں، نبی زادیاں بھی ہیں، سیدانیاں بھی ہیں۔ تو حبیب کی زوجہ کہتے ہیں حبیب پھر کیا سوچا؟ کہ سوچتا ہوں اگر گیا تو واپس نہیں آؤں گا، اور اگر مر گیا تو تیرا خیال کون رکھے گا؟ حبیب کی زوجہ کو لاکھوں سلام۔ حبیب کی زوجہ نے اپنی چادر اتاری، اٹھا کے فرمانے لگی، اے حبیب یہ چادر اور لو، نبی کا بیٹا کربلا میں۔ کیا سنتے ہو زدارو؟ حبیب کھڑے ہوئے، حبیب کھڑے ہوئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ یہ عزیزو حبیب کھڑے ہوئے اور اپنے غلام سے کہا کہ جا رہوار باہر لے جا کر کھڑا کر دے، کوفے کا ماحول اچھا نہیں ہے، آنے میں دیر ہوئی نا، میں نے سمیٹ دی گفتگو، آنے میں دیر ہوئی نا تو دیکھا حبیب نے غلام رہوار سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اگر آقا حسین کی مدد کے لیے میرا آقا کسی وجہ سے نہ آ سکا نا تو میں تجھ پر سوار ہو کر نبی کے بیٹے کی حفاظت کے لیے جاؤں گا۔ وہ پھر رونے لگے، اللہ اللہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ خدا بھی تیار ہے۔ آئے قریب رحمان جناب حبیب اور کہنے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا آقا، جب تک دنیا میں رہے ساتھ رکھا، اب جب جنت جاتے ہو تو چھوڑے جاتے ہو، چل تو بھی چل۔ حبیب اے عزیزانو رونا ہے تمہیں اور خوب رونا ہے، لیکن ایک چولے کا احساس کر سکو تو محسوس کر لینا۔ حسین کون ہے؟ دین و دنیا کے سلطان ہے۔ حسین وہ ہے جن کی چوکھٹ پہ فرشتے غلامی کرتے ہیں۔ آج تک حسین نے کسی کا انتظار نہیں کیا، لیکن تاریخ لکھتی ہے ادھر خط بھیجا اور حسین کوفے کے راستے پر نگاہ جمائے بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ کس کا انتظار ہے؟ حبیب کا انتظار ہے، حبیب آئے گا۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ کوفے کے راستے سے گرد و غبار اٹھتی دکھی، آواز دی عباس قریب آؤ، میرا دوست حبیب آ گیا، علی اکبر قریب آؤ، میرا دوست حبیب آ گیا۔
یہ عزاداروں یہ خبر جناب فضا نے زینب کو پہنچائی، اے بی بی زینب مبارک ہو، حبیب آ گئے، زینب کو دل کو تسلی پہنچی، ادھر حبیب قریب حسین پہنچے، اپنی پیشانی حسین کے قدموں میں رکھی۔ حسین نے کیا کہا سنو گے؟ اس عالم غربت میں آقا حسین نے حبیب کو گلے سے لگا کر فرمایا، حبیب تمہیں پتا ہے نا حسین کس کا بیٹا ہے؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اے حبیب اس عالم غربت میں تم نے آ کر فاطمہ کے بیٹے پر احسان کیا، حسین تیرا احسان سن لیا زبان، حسین تیرا احسان نہیں بھولے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی نا، بس اس کے فکرے پہ پوسا داری تمام ہے، پھر خوب ماتم کر لینا، شہزادی کو پوسا پیش کر دینا۔ کیا فرمایا کہ تیرا تو میرا محسن ہے، تیرا احسان کبھی حسین بھولے گا نہیں۔ ابھی آقا میں غلام ہوں، غلام آقا پہ احسان نہیں کرتے، حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ خبر جناب زینب کو پہنچی نا، فرمایا اماں فضا جاؤ حبیب کو علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب کا سلام بھیجو۔ فضا آئی دوڑ کر در خیمہ پا، حبیب مبارک ہو، حبیب تو خوش نصیب ہے غلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن جبت والطاغوت اللهم لعن جبت والطاغوت اللهم لعن جبت والطاغوت